السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا ڈے 8 ہے اور الحمدللہ آپ نے بتا دیا کہ وائس کلیئر، الحمدللہ میرے پوچھے بغیر ہی۔ آج ڈے 8 ہے انشاءاللہ، اور آج میں چاہتی ہوں کہ کوشچن آپ کی طرف سے آئے اور اس پہ آپ کو ڈائریکٹ موٹیویشن ملے۔ سو آئی ایم گیونگ یو 1 منٹ، اور 1 منٹ میں جو سا کوشچن مجھے لگے گا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس پر آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، تو میں ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ ناؤ اٹس آل اپ ٹو یو، جلدی سے اچھا سا کوشچن پوچھ لیں جس سے سب کی ہیلپ ہو جائے، پھر ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اتنی دیر تک میں ایک بات کا آنسر کرتی ہوں، آپ جو ہے وہ لکھیں اپنے کوشچن۔ کل ہمارا جو ٹاپک تھا جس میں ہم نے ایک لڑکی کے واقعے کے بارے میں بات کی تھی، اس کے رسپانس میں ایک میسج آیا، اور وہ جو لیڈی تھی انہوں نے کہا کہ آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ آپ الحمدللہ آپ لکی ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنا مسئلہ بتاتی ہیں کہ میں 2 سال سے اپنی جو ہے شادی کے ریلیشن میں ہوں، اور 2 سال میں ایک دفعہ بھی میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کبھی پیار کی بات نہیں کی، کبھی میری کیئر نہیں کی، اور میرے سسرال والے بھی اچھے نہیں ہیں، اور میں اپنی امی کے گھر بھی نہیں آ سکتی۔ سو میں بس صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کی آڈیو سے میرے دل کو بہت سکون ملا، لیکن آپ اس بارے میں بات ضرور کیا کریں۔ تو دیکھیں اس طرح کی، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اب دیکھیں اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ بہت سی خواتین کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں مردوں کی تربیت پہ زور نہیں دیا جاتا، تو ان کی تربیت اس طرح کی نہیں کی جاتی، ان کو بس بتا دیا جاتا ہے کہ آپ مرد ہیں اینڈ یو ہیو دا اتھارٹی۔ جو مین چیز ہے آپ کے ہاتھ میں ڈیورس ہے، آپ عورت کو نہیں پسند آپ اس کو ڈیورس دے سکتے ہیں، یا اس کو دھمکا سکتے ہیں کہ میں آپ کو ڈیورس دے دوں گا، دوسرا نکاح کر لوں گا اینڈ آل دیٹ۔ اور لڑکوں کی تربیت پہ بالکل دھیان نہیں دیا جاتا کہ عورتیں جو ہے جن سے آپ نکاح کرتے ہیں وہ اب آپ کے ذمہ ہیں اور آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اپنی بیویوں کو کیسے رکھا، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ تو جو اپنی بیوی کے لیے بہترین نہیں اور اس کی بیوی کو اپنے ہسبینڈ سے شکایت ہے، وہ انسان بہترین نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی دنیا والوں کے لیے وہ بہترین ہو، لیکن اپنی بیوی کے لیے بہترین ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ان کا جو کیس ہے اس میں یہ موو نہیں کر سکتی، اور کتنی خواتین ہوں گی جو موو نہیں کر پا رہی ہوں گی، اور وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ اپنے سسرال میں رہیں۔ اور کئی تو عورتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ فزیکل ابیوز، یعنی ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور فزیکل ابیوز سے بھی زیادہ بری چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے مینٹل ابیوز۔ مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے ایسے جملوں سے، ایسے جملے بولنا جس سے عورت کا کانفیڈنس لیول بالکل زیرو ہو جائے اور وہ سر اٹھا کے نہ جی سکے۔ تو عورت اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کے پیچھے سپورٹیو خاندان نہیں ہے، تو پھر وہ پوری زندگی اس کو ایسے ہی ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ عورت کمپرومائز کرتی ہے، اور کمپرومائز کرنا چاہیے۔ ہر سسرال میں باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جس جگہ پہ یہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں، اوکے ایک عادت نہیں پسند ہسبینڈ کی، چلو دوسری عادت اچھی ہے، ان لاز ہیں ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے یا ایسے ہی رہیں گے، یہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں کمپرومائز کرنا ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سپوز آپ کے ہسبینڈ کے افیئرز ہیں، وہ غیر عورتوں سے بات کرتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا وہ ڈرگز قسم کے چیزوں میں ہیں، یا آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، آپ کی عزت مجروح کرتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ بہت ایک مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے کمپرومائز کرنا، اور ظلم سہنے کے لیے آپ کو اسلام نے بھی نہیں کہا۔ آپ برداشت کرتے ہیں کسی حد تک، لیکن ایک جب حد پار ہو جاتی ہے، چاہے وہ مینٹل ابیوز ہو چاہے وہ فزیکل ابیوز ہو، اس کے بعد وہ عورت کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ جو عورتیں وہ برداشت کرتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر اب آپ کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو وہ عورت کیا کرے، وہ کیسے سروائیو کرے، اسے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اسی گھر میں رہتے ہوئے، لیکن جب وہ خود اسٹرانگ نہیں ہوگی، خود پازیٹیو نہیں ہوگی، وہ کیسے کام کرے، کیسے اس ماحول میں اپنے بچوں کی تربیت کرے، جب ہسبینڈ بھی بچوں کے سامنے عورت کو گالیاں دیتا ہو اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہو، تو عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو
میں ایسی خواتین جو موو نہیں کر سکتی، جو مجبور ہیں، باؤنڈ ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں، جو نہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اسکل بھی نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی اور وہ علیحدہ بھی نہیں ہو سکتی، اور ان کو وہیں اس ماحول میں رہنا ہے، تو پھر آپ کے لیے جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت دعائیں مانگنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بہت ہی اچھی آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، بڑی خوبصورت یہ ہے آیت ہے، اس کو آپ پڑھا کریں، اور سورہ البقرہ کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں لیکن ڈیلی اس کو ضرور پڑھیں، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہم الف بین قلوبنا، یہ ایک مصنون دعا ہے، یہ پڑھا کریں تاکہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں تعلقات بہتر ہوں۔ ان سب کے باوجود بھی اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بہتر نہیں ہو رہے، آپ کا اپنا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ اگر اندر سے سیٹسفائی ہیں تو آپ کو اندر سے اپنا مقصد پتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہی ہیں، تو کسی نہ کسی حد تک انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اندر سے کھوکھلا ہے، اس کا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور باہر سے بھی اس کے اوپر ایک قسم کی گولیاں برسائی جا رہی ہیں، تو اس عورت کے لیے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو ایک اچھی لائف گزارنی ہے، اور آپ گزاریں گی جب آپ اللہ سے بہت دعائیں مانگیں گی، آپ صدقہ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے، آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کی محبت ڈالے، تو انشاءاللہ اس کا ضرور اثر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ ہمیشہ اسی طرح ہی رہتے ہیں تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت سے صبر کی دعا کریں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور یہی بات میں بار بار کہوں گی کہ پلیز فوکس کریں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، ان کو کوئی اسکل دیں، ان کو کانفیڈنس دیں، اور دوسری طرف جو آپ کے بیٹے ہیں